بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری، اسلام آباد سے۔ آج بات کریں گے اسلام کے خاندانی نظام پہ، میاں بیوی کے رہن سہن پہ، ڈومیسٹک لائف، گھر میں کیسے رہتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، خاندان کیا ہے، فیملی کیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ سورۃ الحجرات میں فرمایا ہے کہ لوگو، تم سب کو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ یہ سورہ نساء میں ہے، اور سورہ حجرات میں ہے کہ قبیلوں اور قوموں میں بنا دیا ہے، ایک مرد اور عورت سے پیدا کر کے قبیلوں اور قوموں میں بنا دیا۔ اور سورہ نساء میں فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا، پھر اس سے اس کی عورت کو پیدا کیا، ایک ہی مٹیریل ہے۔ تو اکائی جو ہے، یونٹ جو ہے، وہ مرد اور عورت ہے، بہت امپورٹنٹ۔ اور یہ بیٹر ہاف ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ محض مردوں کا معاشرہ بھی ہو تو کام نہیں چلتا، محض عورتوں کا معاشرہ ہو تو پھر بھی نظام نہیں چلتا۔ یہ من ذکر و انثی، میل اور فیمیل سے، اور ان کے بیلنس کے ساتھ۔ پھر فرمایا انہی سے قبیلے اور قومیں بنی ہیں۔ اور انسان کے بارے میں یہ بات کر کے جو بایولوجیکل بیک گراؤنڈ ہے، اللہ ہمیں اب ہماری آغاز کا ذکر کرتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تم اسٹڈی کرو، پڑھو۔ آج یورپ اور امریکہ نے پڑھ لیا، آگے گزر گئے، تو یہ تو مسلمانوں کو حکم تھا کہ پڑھو، پہلی وہی ریڈنگ کے بارے میں۔ لیکن پڑھنا کیا ہے؟ سب کچھ نہیں پڑھنا، اللہ کے بابرکت نام کو پڑھنا ہے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، یعنی کریشن کی طرف ہم چلے گئے۔ پھر اس کی زیادہ ڈیٹیلز نہیں بتائیں، کچھ ایمبریولوجی اور پروسیس آف کریشن اور برتھ پروسیس وہ سارا بتایا ہے، لیکن بہت ڈیپتھ میں نہیں گئے، کیونکہ مقصد پیدا ہونا نہیں ہے، مقصد بہت خوبصورت عمل کون کیسے کرتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک میں بتایا 29ویں پارے میں کہ وہ بابرکت ذات جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی ملک ہے، بادشاہت ہے، اور اس نے اس لیے پیدا کیا، جیسے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی، اور تمہیں اس لیے پیدا کیا لیبلوکم، تاکہ ٹیسٹ کرے تمہارا، ایکم احسن عملا، تم میں سے سب سے بیسٹ عمل کس کا ہے، یعنی مرد اور عورت سے، اور اسی طرح بہترین عمل کے لیے پیدا کیا۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ تمہاری فیملی بھی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، فیملی کا ذکر ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی فیملی کو بھی۔ اور پھر فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، فیملی کے جو کمپوننٹس ہیں، جو ایلیمنٹس ہیں، ان کا ذکر کیا کہ اس دن کی سختی کو دیکھو جب انسان اپنے بھائی کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، پھر اپنی ماں اور باپ کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، اور اپنی پیاری بیوی کو بھی چھوڑ کے بھاگ جائے گا، اور اپنے بچوں سے بھی دور بھاگے گا، ان کے قریب نہیں آئے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ نسباً و صہرا، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے رشتوں سے جوڑا ہے۔ کچھ خون کے رشتے ہیں جو ماں باپ اور چچاؤں اور دادا سے ملتے ہیں، نسبہ، نسب کے رشتے، اور جو لائنج ہے۔ کچھ صہرا، جیسے اردو میں بھی صہرا لگانا ہوتا ہے شادی پہ، وہ صاد کے ساتھ عربی میں صہرا، دمادی اور سسرالی رشتے ہیں۔ دونوں کو رحمت قرار دیا ہے، جبکہ ہم اکثر اپنے داماد اور اپنے سسرال کے رشتوں سے ناراض رہتے ہیں، جبکہ دونوں کو رحمت قرار دیا ہے۔ اور فرمایا کہ جو کافر ہے وہ بڑا اکڑ کے اپنی فیملی کی طرف جا رہا ہے، ثم ذهب الى اهله يتمطى، وہ اکڑ کے چل کے کفر کر کے اپنی فیملی میں واپس جا رہا ہے، فیملی سسٹم۔ اور قرآن نے مومنوں کی فیملی کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا وعدہ پورا کر کے گئے اور اس شخص نے اپنی بیٹی سے حضرت موسیٰ کی شادی کر دی، تو اس کو لے کے جا رہے ہیں اپنی زوجہ کو، سامنے دیکھا کہ شاید آگ ہے، فلسطین میں برف باری تھی، تو انہوں نے کہا میں کوئی آگ کا انگارہ لاتا ہوں تاکہ آپ اس سے ہاتھ سیک سکیں۔ تو کہا کہ فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، انہوں نے اپنے اہل سے کہا، اہل یعنی فیملی، اپنی وائف
وائف اہل ہوتی ہے نا، اہل بیت، ان سے کہا کہ آپ رکیں، میں یہاں سے آگ کا انگارہ لاتا ہوں، تو آگے تو پھر اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع ہوگی اور نبوت مل گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کا فرمایا کہ میں نے آپ پہ بڑی نعمتیں کی ہیں، تو جنت کو ان کا گھر قرار دیا، کہا یا آدم، اے آدم اسکن، سکون کرو، ریزیڈنس اختیار کر لو، انت و زوجکا، تم اور تمہاری بیوی۔ یہ میاں بیوی سے گھر کا رہن سہن شروع ہوتا ہے۔ اور ہمارے باپ آدم کو کہا انت و زوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ جنت کا ذکر بعد میں ہے، بیوی کا ذکر پہلے ہے۔ بیوی اچھی ہوگی تو گھر جنت بنتا ہے، خامد اچھا ہوگا تو گھر جنت بنتا ہے، ورنہ تو جہنم بن جاتا ہے۔ اتنے امپورٹنٹ یونٹ ہیں یہ میاں بیوی کہ ان کے بغیر گھر جنت نہیں بن سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم دونوں ادھر رہتے ہو تو ایک ریسٹرکشن ہے، مسلمان فیملی کے ہاؤس کے اندر کوئی ریسٹرکشن بھی تو ہوتی ہیں نا، کچھ اصول بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ہاں ہر چیز کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، کچھ بھی نہیں تکلیفیں ہوں گی، لیکن ایک پھل ایک درخت کے پاس نہیں جانا۔ جب روک دیا ہے تو رکنا ہے، اگر ایسا کیا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وہ کر لیا اور کہا اے آدم یہ آپ کی بیوی ہے اور یہ جنت ہے، اس میں رہو، تمہیں یہاں پیاس نہیں لگے گی، سخت دھوپ نہیں لگے گی، آسانی ہوگی، نفسیاتی سکون بھی ملے گا، جسمانی سکون بھی ملے گا، اور ذہن اور جسم دونوں فٹ رہیں گے کیونکہ تمہاری بیوی ساتھ اور ماحول اچھا ہے، بیسٹ انوائرمنٹ اینڈ بیسٹ اسپاؤس۔ اس کے بعد لیکن اگر تم نے یہ کیا کہ میں نے جو منع کیا ہے فتشقا، تو تم اکیلے مصیبتوں میں پڑ جاؤ گے۔ تو یہ کیوں کہا کہ دونوں اس پھل کے قریب نہ جانا ورنہ دونوں ظالم ہو جاؤ گے، لیکن کہا کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا، نافرمانی کر دی، تو پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ وہاں زوجہ کا ذکر نہیں کیا کیونکہ زوجہ خاوند کے ذمے ہے، وائف ہسبینڈ کے ذمے ہے۔ اگر انسان کی بیوی خوشحال نہ ہو تو وہ خود بھی بدبختی میں پڑ جاتا ہے، وہ خود بھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ اتنا امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من سعادت ابن آدم، انسان کے خوش قسمت ہونے کی 3 نشانیاں ہیں: المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، والبیت الواسع، کھلا گھر، والمرکب الحنی، اور اچھی سواری۔ اور اس کی تشریح بعد میں ایک اور حدیث میں کی، المرأۃ الصالحہ، نیک صالحہ عورت، اذا رآہا اسرتہ، اذا رآہا سرتہ، جب اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، یعنی اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملے، ہر وقت رونے والا فیس بنا کے نہ ملے۔ اور البیت الواسع ذو مرافق کثیرہ، کھلا گھر جس میں سہولتیں زیادہ ہوں، یہ بھی نعمت ہے، بلیسنگ ہے۔ اور المرکب السریع یلحقہ باصحابہ، وہ تیز سپیڈ سے چلنے والی گاڑی جو جلدی جلدی اس کے دوستوں تک پہنچا دے، جب وہ اپنے فرینڈز کے پاس جانا چاہے تو گاڑی اچھی ہو۔ یہ 3 خوش قسمتی اور تینوں بدقسمتی ہیں۔ اگر نافرمان بیوی ملے انسان خوش نہیں ہو سکتا، تنگ گھر اس میں بھی مصیبت، اور سلو سواری، بہت ہی سلو جو چلے اور بر وقت منزل پہ نہ پہنچا سکے، فرمایا یہ انسان کی شقاوت ہے، یہ اس کی بدقسمتی، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ ایسے ہی قرآن میں ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ دیکھو بیویوں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ فرمایا سورہ روم میں، اور یہ سورہ روم کی 21 نمبر آیت ہے، کہ تم اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی آسمان اور زمین ہے، زبانوں اور رنگوں کا ڈیفرنٹ ہونا ہے، اور اسی طرح کہ تمہارے نفسوں سے ہی، فرام یور سیلف، تمہاری اسپاؤس، تمہاری بیویاں پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی زوجہ کی طرف جب جاؤ تو تمہیں سکون ملے۔ اب زوجہ کا کام ہے کہ وہ خامد کو سکون دے، اگر وہ اس کو بے سکون کرے، ڈسٹرب کرے، انریسٹ پیدا کرے، انگزائٹی کا سبب بنے، تو یہ پھر گناہ گار ہو جائے گی عورت۔ اور اگر وہ اپنی پوری کوشش کرے کہ اپنے میاں کو سکون دوں گی، تو اس کی اتنی بڑی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایما امرأۃ صلت خمسہا، کوئی عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، وحصنت فرجہا، اور اپنی عزت و آبرو کو محفوظ رکھے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور چوتھا کام یہ کہ اپنے خاوند کی جائز کاموں میں اطاعت و فرما برداری کرے، دخلت الجنت من ایت ابوابها شاءت، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے کہ جس پروٹوکول کے ساتھ جس دروازے سے آپ نے جنت میں جانا ہے وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، اور وہاں سے کبھی نکلنا نہیں پڑے گا۔
اور مردوں کو تو ایک ایک دروازے سے بلایا جائے گا، اور عورت جو خاوند کی اطاعت کرے اور گھر کا خیال رکھے اس کو 8 دروازوں سے کال کی جائے گی کہ سب آفرز موجود ہیں۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہیں میاں بیوی میں یہ رب کی نشانی ہے کہ تمہارے اندر مودت اور رحمت پیدا کرے۔ محبت سے آگے ہے مودت، جس میں شفقت کا پہلو غالب ہوتا ہے، اور رحمت ایک دوسرے پہ مرسی کرنا، ترس کھانا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے بارے میں تم بہت اچھے لوگ تب بنو گے جب اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے بنو گے۔ گھر میں تمہیں سرٹیفکیٹ ملے گا تو باہر اچھے ہو۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے زیادہ اپنی زوجات کے ساتھ اچھا ہوں۔ یہ نبی پاک نے خود سے شروع کر کے دکھایا، جو کہا کر کے دکھایا۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے عورتوں کی شان بیان کی حج کے موقع پہ، جب اونٹ دوڑانے والا اونٹوں کو وہ شیر گا کے تیز کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا یا انجشا رفقاً بالقواریر، اے انجشا ان نازک آبگینوں کے ساتھ نرمی کرو، یعنی یہ شیشے کے گلاس ٹوٹ کے گر کے ٹوٹ جائیں گے، پارا پارا ہو جائیں گے۔ یہ اتنی پیاری تشبیہ دی گلاس کے ساتھ کہ وہ اتنا برے طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ شفاف صاف ہوتا ہے۔ عورت کی طہارت، صفائی اور نرمی کی آپ علیہ السلام نے بایولوجیکل اگزامپل پیش کی ہے۔ فرمایا رفقاً بالقواریر، ان نازک آبگینوں کی حفاظت کرو، ان کے سامنے ایسے شعر نہ پڑھو کہ ان کے دل میں کوئی بات آئے، ٹھیس پہنچے، یا یہ اونٹ سے گر کے زخمی ہو جائے۔ اور آپ نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات او ثلاث اخوات فرباہن فاحسن التربیہ فاطعمہن وسقاہن من جدتہ کن لہ حجابا من النار، جس بندے کی 3 بیٹیاں ہوئیں یا 3 بہنیں ہوئیں، پھر اس کی تربیت کی، ان کو کھانا کھلایا، پانی پلایا جتنی توفیق تھی، اور اچھی تربیت کی کوشش کی، پھر نکاح بھی کر دیا جب وہ وقت آیا، تو وہ عورتیں، بیٹیاں اور بہنیں اس بندے کے اور جہنم کے درمیان میں رکاوٹ بن جائیں گی، شیلڈ بن جائیں گی، انسان کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ اور اسی طرح قرآن نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا ہے جو 5000 ایئر کی انسانی ہسٹری میں کسی لٹریچر میں نہیں ہے، دنیا کے کسی کلچر میں، سویلائزیشن میں، لٹریچر میں یہ سنٹنس نہیں ہے جو قرآن نے سورۃ البقرہ نے عورت کی شان میں بیان کیا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ویسے ہی حقوق ہوتے ہیں جیسے ان کے فرائض ہوتے ہیں، یعنی they have their rights as they have their duties، تو ہم نے ان کی ڈیوٹیز کا حساب نہیں کرنا بلکہ ان کے رائٹس بھی اشور کرنے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، they are your ornaments and you are their ornaments، یعنی اسلام نے یہ استعمال کیا ہے، اس کو اس طرح سے تشبیہ ریزیمبل کیا ہے کہ جس طرح لباس انسان کی زینت ہے، ڈیکوریشن ہے، اور لباس میں عیب چھپ جاتے ہیں اور اس کو انسان پھاڑتا نہیں ہے کہ اس کے عیب نظر آ جائے، ایسے بیوی بھی اس کا لباس ہے، اس کے راز اس کے راز ہیں، اس کی زینت اس کی زینت ہے، اور اس کا پہناوا اس کا پہناوا ہے، اور مرد بھی عورت کا لباس ہے۔ دوسروں کو اپنی زوجہ کی اور اپنے خامد کی باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں تم میں سے ہر شخص شیفرڈ ہے جو بکریاں چراتا ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں، ڈیوٹی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور فالرجل راع فی اہلہ، انسان اپنے بچوں اور بیوی میں ذمہ دار ہے، وہو مسئول عنہ، اس کو اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے خامد کے گھر میں نگہبان ہے، جب وہ گھر سے چلا جائے اس کی عزت و آبرو اور اس کے بچوں اور مال کی نگہبان ہے، اس میں خرابی اور خیانت ڈس آنیسٹی نہیں کر سکتی، اور اس کے بارے میں اس کا سوال ہوگا۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان اور ہر کسی کو اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کے بعد اسلام یونٹ کو بہت زیادہ پھیلا دیتا ہے، اس کا سٹرکچر بیان کرتا ہے، اس میں والدین کو بھی لے آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اس کے پیرنٹس کے بارے میں بہت تاکید کی ہے کہ آپ نے حسن سلوک کرنا ہی کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، تمہاری ماں نے اس کو پیٹ میں اٹھایا ہے 8-9 مہینے بہت تکلیفیں سہ کر، اور جب اس کو پیدا کیا تو بہت مشقت سے پیدا کیا۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کا کیری کرنا اور اس کا برتھ دینا، اس کا 30 پھر دودھ پلانا، 30 مہینوں کی مدت تک مشقت برداشت کی ہے۔
یعنی 2 سے ڈھائی سال تک ماں نے ایک بچے کو، اور یہ وقفہ بھی ضروری، کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ عورت کی ہیلتھ اچھی رہ سکے. یہ فیملی پلاننگ قرآن نے دی ہے، لیکن کسی فیملی میں ہم گھس نہیں سکتے، ہم قرآن سے اثر لیں گے. اور پھر قرآن نے بھائیوں کا ذکر کیا خاندان میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. اے اللہ میری فیملی میں سے میرا جو نائب ہے، اسسٹنٹ ہے، وہ حضرت ہارون کو بنا دے، وہ میرا بھائی ہارون اخی، جو میرا بھائی ہے. اشدد بہی ازری، میرے بازو کو میرے بھائی سے مضبوط کر دے. انسان اپنے بھائیوں سے مضبوط ہوتا ہے. پھر میاں بیوی کے رشتے کو بہت ہارڈ باؤنڈنگ قرار دیا گیا، میثاقا غلیظا وکیف تاخذونہ وقد افضى بعضکم الی بعض واخذنا منکم میثاقا غلیظا. تم حق مہر طلاق کے موقع پہ واپس نہیں لے سکتے. کس بنیاد پہ ڈاوری حق مہر تم واپس مانگتے ہو؟ یہ شودہ پن ہے، بخل ہے، لالچ ہے، یہ ذلت اور گھٹیا پن ہے کہ ایک تو طلاق بھی دے رہے ہو، پھر حق مہر بھی چھینو. نہ، تم دونوں کے جسم ایک ہو گئے تھے، اور جب پردے ختم ہو گئے اور یک جان، 2 قالب یک جان ہو گئے، ایک باڈی بن گئے تم دونوں، اس کے بعد بھی مال واپس مانگتے ہو. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور نکاح کے وقت جب تم نے حق مہر دیا تو عورت نے اس پہ بہت شدید قسم کا ٹریٹی اور پیکٹ تم سے کر لیا تھا کہ اب تم اس سے پھرو گے نہیں. میثاقاً غلیظہ قرار دیا. اور فرمایا کہ گھر میں جہاں بھائی ہوتے ہیں وہاں بیٹے بھی ہوتے ہیں. اس کا سورہ لقمان میں ذکر کیا. قرآن نے کمپلیٹ فیملی سسٹم دیا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. ایک باپ کتنا کائنڈ ہو سکتا ہے، کتنا نیگوشیٹ کرتا ہے، ڈائلاگ کرتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ. یہ حضرت لقمان کی صورت سے پتہ چلتا ہے کہ لقمان حکیم، دا وائز، لقمان دا وائز، جب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، جب لقمان اپنے بیٹے کو واز کر رہے تھے، یا بنیہ، آپ بڑے ہی پیار سے بولے، او مائی بیلوڈ سن لا تشرک باللہ، ڈونٹ اسکرائب پارٹنر ٹو اللہ. پھر ریزننگ کی. آج کل کے بچے ریزن مانگتے ہیں، بابا آپ منع کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اماں آپ ہمیں روک رہی ہیں، واٹ از دا ریزن، وائی؟ تو جواب دینا ہے کہ آئی ایم سیئنگ نو. بچے یہ نہیں سنتے، ڈکٹیٹرشپ. آپ نے ریزن بیان کرنی ہے. 3-4 ہزار 3 سال 2500 سال پہلے، 3000 سال پہلے کی بات. حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کے صحابی تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی بات ہو رہی ہے تو وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. بیٹا شرک اس لیے نہیں کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ظلم اللہ کو پسند نہیں. ظلم کا مطلب ہے کہ کوئی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا. تو توحید اللہ کا حق ہے، وہ کسی اور کو دے دینا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اپنے بیٹے کو کہا نماز قائم کرنا. سب سے پہلے توحید، عقیدہ، اس کے بعد نماز. سب سے پہلے نماز نہیں ہے، سب سے پہلے ایمان ہے. یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، بار بار بلا رہے ہیں، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہنا. وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا. ونہا عن المنکر، برائیوں سے روکتے رہنا. اور جب نیکی کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے تو لوگ تمہارے مخالف ہو جائیں گے. واصبر علی ما اصابک، پھر اس دعوت دین کے مقابلے میں جو تکلیفیں پہنچی صبر کرنا. ان ذلک من عزم الامور، یہ ہمت والے کام ہیں. پھر فرمایا ولا تصعر خدک للناس، لوگوں میں گالیں پھلا کے گفتگو نہ کرنا، وہ تمہیں بلائیں تم ادھر منہ کر کے دیکھ لو اور تکبر کرو، یہ نہ کرنا. اور چھٹا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ اکڑ کے مت چلنا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ متکبر کو اور فخر کرنے والے کو، شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا. یہ بھی ریزن. پھر 7 نمبر وقصد فی مشی کا، چال درمیانی رکھنا، بہت سپیڈ سے، بہت سلولی، لیزیلی نہیں چلنا، یعنی اپنی زندگی میں بیلنس رکھنا. 8 نمبر وغض من صوتی کا، آواز پست رکھنا، چیخ چیخ کے نہیں بولنا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. پھر ریزننگ کی، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی ہے، کتنا چیخ کے بولتا ہے. تو بیٹا آرام سے بولنا، سافٹ ٹون رکھنا، بڑوں کے سامنے ادب سے بولنا. اپنی گفتگو پہ جب لوگ فخر کریں تو تم اپنی خاموشی پہ فخر کرنا. یہ حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں. پھر خاندان میں اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کا، چچا کا، پھپھو کا، خالہ، خالو، دوست احباب کا ذکر کیا. سورہ نور میں جو روشنی ہے، نور ہے، نور بیسڈ سوسائٹی فیملی ممبر سے ہوتی ہے. جب لائٹ ملتی ہے، جب فرسٹریشن نہیں ہوتی، آپ جب بہت اندھیروں میں نہیں جاتے، جب آپ کی زندگی میں بیم آف ہوپ آتی ہے، امید کی کرن آتی ہے، لائٹ آتی ہے، تو دوستوں سے آتی ہے، رشتہ داروں سے آتی ہے، فیملی ممبر سے آتی ہے، جس کو کہ توڑ کے رکھ دیا گیا ہے. قرآن کہتا ہے لیس علی الاعمى حرج، کوئی ایشو نہیں کسی نبینا کے لیے. ولا علی الاعرج حرج، اور جس کی ٹانگیں خراب ہیں، لنگڑا پن ہے،
اس کے لیے بھی کوئی پرابلم نہیں. ولا علی المریض حرج، اور کسی مریض کو بھی پابندی نہیں. ولا علی انفسکم، اور تمہیں بھی کوئی دقت نہیں. ان تاکلوا من بیوتکم، کہ اپنے گھروں میں کھانا کھا لو، اپنے گھر. او بیوت آبائکم، یا اپنے اباؤں کے گھر میں یعنی ابا دادا. او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھر میں. دیکھیں مائیں بھی زیادہ ذکر کی ہیں، ساس بھی ماں کی طرح ہوتی، ان کا گھر الگ، ابا کا گھر الگ، تمہارا گھر الگ. او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھر سے. او بیوت اخواتکم، بہنوں کے گھر سے. او بیوت اعمامکم، اپنے چچاؤں کے گھر سے. او بیوت عماتکم، اپنی پھوپھیوں کے گھر سے. او بیوت اخوالکم، اپنے خالاؤں ماموں کے گھر سے. او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے. او ما ملکتم مفاتیحہ، یا اس گھر سے کھانا کھا لو جس کے ہاتھ میں، جس کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارا وہاں عمل دخل ہے، آنا جانا ہے. او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھر سے کھانا کھا لو، تمہیں اس پہ کوئی پابندی نہیں. سارے مل کے کھاؤ پھر بھی پابندی نہیں، الگ الگ بیٹھ کے کھا لو پھر بھی کوئی پابندی نہیں. اسلام نے سورہ نور میں ڈومیسٹک افیئرز کا ذکر کیا ہے کہ اتنے رشتوں کے گھر ہو سکتے ہیں اور آپ آئیں جائیں بیٹھیں کھانا کھائیں، اور لیکن فیملی سسٹم کو برقرار رکھیں. اور اسی طرح قرآن نے کہا ہے کہ جیسے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور سمجھایا، فیملی میں اپنے بیٹے کو ویلیو دی، تو ان سے بھی بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جد الانبیاء، فادر آف دا پروفٹس، انہوں نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو کتنا ڈائلاگ کے مینر میں کنونس کیا. کہتے ہیں فلما بلغ معه السعی، جب ان کے ساتھ ساتھ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گئے، ساتھ ساتھ ٹین ایج میں باپ بیٹے کے ساتھ رہے. قال یا بنی، پھر وہی پیار، کہنے لگے اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، مجھے بار بار خواب آ رہا ہے، انی اذبحک، یار میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، استغفر اللہ. فانظر ماذا ترى، تو کیا کریں اب تم سوچو، واٹ از یور اوپینین. 10 12 14 سال کے بچے سے اوپینین لے رہے 100 سال کا بزرگ. حضرت ابراہیم کی پچھلی عمر میں بیٹے پیدا ہوئے تھے، اسماعیل اور اسحاق. تو بیٹے نے ایک لمحہ نہیں لگایا، چونکہ حضرت ہاجرہ کی تربیت تھی، انہوں نے باپ کے خلاف نہیں کیا تھا ان کی غیر موجودگی میں. کہا تمہارے ابا کسی مجبوری سے گئے، اللہ کے حکم سے گئے اور ہمیں یہاں چھوڑ کے گئے مکہ میں، جہاں پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، انسان بھی نہیں، لیکن ہم صبر کریں گے، تیرے ابا نبی ہیں. آپ نے ان کی بات مانی. جب آئے تو اس طرح ملتے رہے اور ایک دن کہا کہ یہ ذبح کرنے والا خواب آتا ہے مجھے، اور نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. تو بیٹے کی کو رائے، اوپینین بلڈنگ کا موقع دے رہے ہیں. قالا، کہنے لگے بیٹا اسماعیل علیہ السلام، یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، آپ نبی ہیں، آپ کو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آپ بات کرتے ہیں. جو حکم دیا گیا وہ کر گزریں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اسماعیل تو جب چند دنوں کے تھے، چند مہینوں کے تھے، تب اتنا اللہ نے ان کو آزمایا تھا کہ زمزم کا پانی ان کی ایڑیوں کی جگہ سے نکلا تھا، تب ان کو بڑی بھوک نے ستا دیا تھا، اور ماں صفا مروہ پہ چکر کاٹتی تھی کہ کہیں کوئی نظر آ جائے. پھر واپس آئی تو زمزم کا چشمہ ابل رہا تھا، اور پھر انہوں نے کہا زم زم، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، عبرانی زبان میں. پھر اسماعیل علیہ السلام تو اس وقت بھی آزما لیے گئے. اسی طرح قرآن حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں بیٹوں کا اور ان میں حسد کا بھی ذکر کرتا ہے. فیملی میں حسد بھی ہوتا ہے، اپنے بچوں میں حسد ہو سکتا ہے. ایک بچے تھے ایک ماں سے، دوسرے تھے دوسری ماں سے، تو دونوں میں حسد ہو گیا. یوسف اور بنیامین ایک ماں کے بیٹے تھے، اور باقی 10 بھائی جو ہے وہ دوسری ماں کے بیٹے تھے. یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو دوسری بیگم تھی، ظاہر ہے پہلی وفات پا گئی، کچھ ایسے واقعہ تھا. تو وہ انہوں نے حضرت یوسف سے سب نے حسد کیا کہ میرے ابا یوسف کو بڑا پیار کرتے ہیں، اتنا خوبصورت ہے. تو اگر بچے کو آپ پیار کریں زیادہ تو دوسرے بچوں کو نہ بتائیں، نہ شو کریں کہ ہم ان کے سامنے اس کو زیادہ پیار کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت نعمان ابن بشیر آئے تھے. ان کے ابا بشیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے نعمان کو گفٹ کیا ہے، کوئی غلام تھا یا کوئی چیز، بڑی چیز گفٹ کی ہے. تو میں کہتا ہوں آپ کو گواہ بنا لوں. ان کی بیوی بھی ساتھ تھی. آپ نے فرمایا اور اولادیں ہیں؟ کہا جی میرے اور بچے بھی ہیں. فرمایا کیا سب بچوں کو تم نے ایسے گفٹ دیے؟ کہا نہیں. فرمایا لا تشہدنی علی جور، پھر مجھے ظلم پہ گواہ نہ بناؤ. عباد اللہ اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اپنے بچوں میں عدل و انصاف کرو، فرق نہ کیا کرو. ایک بچہ نالائق ہے ایک لائق ہے، فرق نہ کرو. ایک بچہ پڑھتا ہے کم پڑھتا ہے، فرق نہ کرو. سب کو حقوق برابر دینے ہیں، توجہ برابر دینی ہے. وہ ان کے مقدر ہے کہ وہ کیا بنتے ہیں. تو قرآن نے یہ بھی ہر حدیث میں آپ کو بتایا کہ نبی پاک نے اس سے منع کیا. اور ایک صحابی، ایک شخص نے بچے کے سامنے آپ نے حسن کو بوسہ دیا تو کہتا ہے میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی بچوں کو نہیں چوما. فرمایا تو آپ دیکھنے لگے اس کو یوں،
اور کہا کہ جب جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب یوسف علیہ السلام نے خواب سنایا تو وہ فوراً اپنے بچے کو کنٹرول کرنے لگے اور کہا یا بنیا، دیکھیں نا، پہلے انہوں نے پیار سے بلایا یا ابتی انی، انہوں نے کہا اے میرے ابا جان مجھے یہ خواب آیا ہے، 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ بہت بڑا خواب ہے، اللہ تجھے نبی بنائے گا اور تم پہ وہ کرم کرے گا جو تمہارے باپ اور دادا پہ کیا، حضرت یعقوب پہ اور حضرت اسحاق پہ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، تم بھی اسی سلسلے میں، اور اللہ تم پہ اپنی نعمت تمام کرے گا۔ اور لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، وہ بہت فریب اور مکر کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، میں نہیں کہتا کہ بھائی شیطان ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ شیطان دشمن ہے، وہ بھائیوں میں فرق ڈال دیتا ہے۔ تبھی جب وہ توبہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس 40 سال بعد واپس پہنچے تو انہوں نے بھی، حضرت یوسف نے یہ کہا چلو کوئی بات نہیں، گاؤں سے اللہ شہر میں تمہیں لے آیا ہے، اصل میں میرے اور تمہارے درمیان میں شیطان نے فرق ڈال دیا تھا۔ بھائیوں کو ملامت نہیں کیا، اتنے بڑے لوگ تھے کہ یا بنیا، میرے پیارے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا، اور اس کو چھپا کے رکھنا۔ تو خاندان کی اہمیت گھر میں اتنی زیادہ ہے، اور خاندان کے بارے میں سوال ہوگا۔ خاندان میں بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، والدین ہیں، بھائی ہیں، میاں بیوی سب سے اہم ہے، اور میاں بیوی سے ہی گھر شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے اسلام نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے لمالہا لحسبہا لجمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے بڑے خاندان کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کے دین کی خوبی کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے، تو دیندار عورت کو اختیار کرنا، ورنہ تو ہر عورت میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن دیندار عورت آپ کو فائدہ دے گی۔ اسی طرح یہ جو اکائی ہے یہ میاں بیوی ہے، یہ جو فیملی سسٹم ہے یہ رشتہ تلاش کرنے سے شروع ہوتا ہے، منگنی سے، نکاح سے، اور کہا کہ سب سے بابرکت اعظمها برکتاً، جائگنٹک ہیوج برکہ جو ہے نا، بڑی عظیم، وہ اس عورت میں ہوتی ہے ایسرها مؤنۃ، جو نکاح کے موقع پہ بہت آسان ہو، جس کا لینا آسان ہو، جس کو لے کے آنا آسان ہو، جس کو اڈاپٹ کرنا آسان ہو، جس کو گھر میں رکھنا آسان ہو، جس کے بچے آسانی سے پیدا ہوں، جس کا حق مہر آسان ہو، وہ بابرکت عورت ہے۔ نبی پاک نے اپنی شادیوں میں کتنی آسانی سے ولیمہ کیا، اور اپنی بیٹی کی شادی بیٹیوں کی شادی کتنی آسانی اور کتنی سادگی سے کی۔ اس پہ اگلے لیکچر میں بات کریں گے کہ فیملی سسٹم پھر آگے جب بڑھتا ہے تو اس کے کیا کیا رولز ہیں اور ایٹیکیٹس ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔